والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اور جتنے بھی دجالی فتنے ہیں جو کہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں ان کو ایکسپوز کرتا ہوں اور ان کا جو مکروہ چہرہ ہوتا ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ٹاپ سر فہرست تو میں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کو بتاؤں گا کہ حسن اللہ یاری ہے، جو کہ ویل ناؤن شیعہ ہے اور مطلب مین کہ اس سے بڑا دجالی فتنہ جو ہے اس ٹائم تک میری نظر میں نہیں آیا جتنا وہ یعنی کہ عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ اب تو اس کے اپنے شیعہ جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے بھی اس کو یعنی کہ غاصب اور خاص طور پہ MI6 کا ایجنٹ تک قرار دے دیا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ تفرقہ پھیلا رہا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی بھی میں بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ ان کے بہت سارے جتنے بھی کوئی ذاکر ہیں ان کی بھی ویڈیوز، اس کے علاوہ کیونکہ شیعہ تو ایک مذہب ہے، اس کو تو میں ویسے ہی کوئی فرقہ نہیں مانتا، کیونکہ جنہوں نے ایکسیپٹ کر لیا یہ حسن اللہ یاری کی ویڈیوز اویلیبل ہے جس میں اس نے کہا تمہارا رب اور ہے ہمارا رب اور ہے، اور قرآن کا یہ ویسے منکر ہے، اس میں یہ کہتا ہے 87% جو ہے تحریف ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ اہل تفرقات کی بات کریں تو اس میں میں کافی لوگوں کو ایکسپوز کر چکا ہوں، جس میں سر فہرست جو ہے مولانا طارق جمیل ہیں۔ مولانا طارق جمیل ویسے تو کہنے کو ایک بہت بڑا اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے اور سارا کچھ ہے اور اتنا بڑا بڑا اس کا مجمع ہوتا ہے، لیکن اس انسان کے اتنے ڈول فیسز ہیں کہ دو رخے چہرے ہیں اس انسان کے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہی وہ مولانا طارق جمیل ہے۔ تو کافی ساری ویڈیوز میں ایکسپوز کر چکا ہوا ہوں جس میں اس نے نعوذ باللہ معاذ اللہ کبھی اللہ کی شان میں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اور اس انسان کو اس کا ذرا سا بھی ملال نہیں ہے کہ ابھی اس نے آ کے اپنی بات کی تردید کی ہو۔ تو ابھی آج ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں دکھایا گیا کہ ریما ایک اداکارہ ہے جو کہ پاکستان کی، وہ اس سے ملنے گئی ہے اور اس نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے، اور ہاتھ پھیر کے یعنی کہ پھر وہ اس کے پاس بیٹھی رہی ہے اور اس سے نظروں میں نظریں ملا کے بات کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے عورت کے پردے کے حوالے سے ہمیں کیا بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی اپنی ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں جس میں پردے کی باتیں کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سر پہ ہاتھ رکھنا یا کرنا یہ تو دور کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورتوں کا وفد آیا اور اس عورتوں کے وفد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اصافح النساء، بے شک میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ جناب ایک تو سر پہ ہاتھ پھیرے، بہت ساری ویڈیوز ہیں اس کی جس میں یہ لیڈیز اینکرز کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور پھر اس کو اپنے ساتھ بٹھایا، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے، تیری آنکھیں بھی نیچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کس چیز کے عالم ہیں؟ اس کا مطلب آپ اپنا کردار خود دکھا رہے ہیں۔ یہ ابھی ویڈیو نیچے چلے گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو آپ میرے گھر میں آ کے ہوئے یہ میرا مقدر ہے، یہ میرا مقدر، یہ میرا ہے۔ بس بہت ماشاء اللہ میں نے جب مجھے فون آیا میں نے کہا یہاں پر کر لیں گے۔ بہت شکریہ، یہ بات سنو بیٹے، میرے بچے جنم کے بعد بہت کلوز ہوئے ہیں، ویسے ہاتھ کام رہے ہیں، یقین کریں جب سلامت ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت دی ہے۔ آپ جب جناب ہر فیلڈ کے لوگ کہ وہ حضرت کے حوالے کیا کہ یہ اپنا کردار خود دکھا رہا ہے۔ اس کا جو میں ابھی اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا اصل ریل فیس بھی دکھاؤں گا کہ یہ بیسیکلی انسان جو ہے کتنا
غلط اور مطلب مین کے بہت بڑا فتنہ ہے، جو کہ صرف جسے آپ بولتے ہیں نا کہ صرف لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے اپنے ڈرامے بازی والے انداز سے. کبھی یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، اور ان کے سننے والوں پہ آفرین ہے جو کہ بیٹھے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان لگاتا ہے، کبھی گنبد خضرا کو گرانے کی باتیں کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جو ہے وہ اللہ نے پڑھایا، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اور مطلب میرا تو میرے منہ سے نکلتا ہے تب مجھے یعنی کہ دل میرا عجیب سا ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ کیسے یعنی کہ اس نے الفاظ بول دیے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اللہ نے پڑھانا ہے تو پھر جنازہ تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، تو اللہ پھر کس کے لیے پڑھے گا؟ نعوذ باللہ معاذ اللہ. کتنا بڑا بہتان اس نے اللہ تعالیٰ پہ لگایا. اور اس کے علاوہ بہت سارے، جیسے نعوذ باللہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، نیچے میں لنک دے دوں گا، کہ جس میں یہ نبی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جوش خطابت میں پاگل ہو جاتا ہے. اس میں کہہ رہا ہے پاگل تھا حسین، پاگل تھا حسین، 3 دفعہ 4 دفعہ اس نے کہا. اور اس نے کہا پاگل تھا، سر کٹا دیا. وہاڑی والوں سے کچھ سیکھتا ہے یار. حسین رضی اللہ عنہ وہاڑی آتے آ کے سیکھتے، یہاں سے سر نہ کٹواتے اپنا. لعنت ہے یار ویسے اس بندے کے اوپر. اچھا پھر دوسروں کو ترغیب دیتا ہے جائز پروفٹ کمانے کی، سب کچھ. آپ اس کی اپنی دکانوں پہ چلے جائیں جو اس نے چین چلائی ہے، مولانا طارق جمیل والی. یہ آپ دیکھیں نا کہ مطلب میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کے اوپر. لوگ پھر بھی اس کے معتقد ہیں. لوگ اصل میں ہمارے یہاں وہی مسئلہ ہے نا، شخصیت پرستی پر دین چل رہا ہے. ہم جس کو ہم اپنا وہ مان لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو دل سے مان لیتے ہیں. لوگ اپنے وال پیپر پہ طارق جمیل کی تصویر لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا ڈوئل فیس ہے، یہ دو روخہ انسان ہے. اس کا انشاءاللہ میں آپ کو آہستہ آہستہ میں آپ کو اس کی چیزیں منظر عام پہ لا رہا ہوں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جلد میں آپ کو اس کا مکمل اس کو ایکسپوز کروں گا. تو ضرور دیکھیے گا اور لوگوں تک اویئرنیس پھیلائیں کہ خدا کے لیے قرآن اور حدیث کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں. قرآن بہت آسان ہے. جو آپ کو یہ کہتا ہے قرآن بہت مشکل ہے، وہ میرا نہیں، آپ کا نہیں، اللہ کا منکر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا تمہارے ذکر کے لیے. یعنی کہ ہم نے اس ذکر کو آسان کر دیا. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ذکر یاد دہانی کو کہتے ہیں. قرآن ہمارے لاشعور میں موجود ہے، ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، تو کوئی ہے جو نصیحت پکڑے. تو قرآن کو پڑھیں، اللہ سے دعا مانگ کے پڑھیں، قرآن سمجھ آتا ہے، ٹھیک ہے. اب تو آپ کے پاس اکوپمنٹس ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس موبائل ہے جس میں مصباح القرآن ہو جاتا ہے، لفظی ترجمہ ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں سے باہر نکلیں. اس نے ابھی میں اس کی ایک ویڈیو اور بھی اپلوڈ کروں گا جس میں یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ معراج کے واقعے پہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جا رہے ہیں، اللہ نیچے آ رہا ہے. مطلب نعوذ باللہ معاذ اللہ ایسی من گھڑت. کیونکہ دیوبندی مذہب ہے ہی من گھڑت، کیونکہ وہ اپنی ہی کتابیں ان کی چھپی ہوئی ہیں جس میں من گھڑت حدیثیں ہیں، بزرگوں کی کہانیاں، جھوٹ و جھوٹ. تو یہ بھی کوئی بریلیوں سے کم مذہب نہیں ہے، یہ بھی کوئی دوسرے فتنوں سے کم نہیں ہے، یہ بھی ایک شرکیہ مذہب ہے. اور آپ دیکھیں کوئی بھی حکومت آتی ہے، پہنچ جاتا ہے وہاں پہ، جا کے وہاں پہ اس کے ساتھی کرمین کی گواہی دے دیتا ہے. پہلے نواز شریف تھا، اس کی دے دی، پھر عمران خان کی دے دی، پھر عمران خان کی طرفداری کرنے پہنچ گیا ایک جگہ دعا میں. تو آپ دیکھیں کہ اس کا کتنا مطلب ڈوئل فیس ہے. تو خدا کے لیے خود کو ان فتنوں سے بچائیں، قرآن اور حدیث کو پڑھیں. دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، ہمیں تیسرے بندے کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تیسری چیز تو کوئی ہے ہی نہیں نا. تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.